اس دن پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اور یہ وہ دعا ہے جو کہ تمام انبیاء پڑھا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی کہ عرفہ کے دن اگر دعا کوئی مانگنے والی ہے تو وہ یہ دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. I'm sure یہ دعا آپ کو آتی ہوگی, یہ ذکر جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا, لیکن پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات واضح ہو جائے. ہم اس میں کہتے ہیں, اچھا آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو جس کو دعا کہا گیا کہ عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے کہ عرفہ کے دن کثرت سے یہ دعا مانگا کرو. اب دیکھیں اس میں دعا کا پہلو کہاں ہے, ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں دعا کیا ہے؟ کیا آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس میں؟ کیا آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے, یا اللہ مجھے نعمتیں عطا فرما دے, رحمتیں عطا فرما دے, برکتیں عطا فرما دے, میرے علم میں اضافہ کر دے؟ کوئی آپ نے دعا اس سینس میں کوئی دعا مانگی ہو؟ اس میں تو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے, تمام حمد و ثنا بھی اللہ کی ہے, اور ہر چیز پر قادر اللہ ہے. دیکھیے کئی ایسی دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اور وہ دعائیں اس سینس میں نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں, بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یہ ذکر سناتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میری مشکلیں دور کرنے والا اللہ, میری تمام حاجتیں پوری کرنے والا اللہ, مجھے معاف کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ اگر معاف کرنا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اللہ مجھے سزا دینا چاہے اس پہ بھی کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, واحد عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے, اور تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ کی ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں, بار بار پڑھیں اس کو, بار بار پڑھیں, اپنے آپ کو سنائیں. وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, اور تمام تعریف اللہ کی ہے. اللہ کی تعریف اس لیے ہے کیونکہ اللہ اللہ ہے. جو بھی چیز تعریف کے قابل کسی میں ہو سکتی ہے, ہر تعریف والی چیز اللہ میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ رحم کتنا ہے, اللہ کا کرم کتنا ہے ہمارے پہ, اللہ کے کتنے فیورز ہیں ہمارے اوپر. یعنی اللہ تعریف کے قابل ہے, چاہے اس نے آپ کے اوپر اگر سپوز کریں کوئی بھی فیور نہ کیا ہوتا تب بھی اللہ تعریف کے قابل ہوتا, کیونکہ اللہ اللہ ہے. اللہ کی کوالٹیز اتنی امیزنگ ہے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, الحی ہے, القیوم ہے, اول ہے, آخر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ ہے ہی تعریف کے قابل. اور پھر اوپر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو حج ہے وہ دراصل عرفہ ہے, اور عرفہ کا دن جو ہے یہ ہے ہی دعاؤں کا دن. جتنی زیادہ آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ خوب لوگوں کو معاف بھی کر رہا ہوتا ہے, جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. سو یہ بہت ہی خاص دن ہے, اور کتنا ہی یعنی ایک انسان کے لیے بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ اس دن کو ضائع کر دے. وہ دن سال میں آئے اور چلا جائے اور وہ اس کو ضائع کر دے. روزے کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی معاف. تو اس لیے ہم لوگوں نے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز پراپر پلاننگ کے ساتھ نا عرفہ کا دن جو ہے اس میں خوب عبادتیں کرنی ہے. اب جو میں نے سوال آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اب عرفہ کا دن اصل میں کیا ہے, کیونکہ یہ کنٹروورسی ہر سال آتی ہے, تو چلیں اس سال ہم اس کو ذرا آرام سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں, اور دونوں رائے جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ان کے پاس دلائل بھی ہیں اور ویلڈ بھی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے جو سعودیہ کے مطابق ہوگا, جس دن حجاج جو ہیں وہ عرفہ کے مقام پہ پہنچیں گے, یہ یوم عرفہ ہے. اچھا, دوسرا اوپینین جو ہے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے, چاہے جس ملک میں بھی آپ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, ٹائم کے ساتھ اس لیے باؤنڈ ہے وہ, کیونکہ دیکھیے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ سب کی سب اپنے علاقے کے وقت کے مطابق ہی ہوتی ہیں. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ فجر کی نماز اپنے مقامی وقت کے مطابق پڑھتے ہیں. آپ سعودیہ کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے کہ جی سعودیہ میں فجر ہوئی ہے تو پھر ہم یہاں فجر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہ کی مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ جو ہے نا ہر وقت بس ان کے ساتھ ٹیلی کرتے رہے, ایسا نہیں. آپ کو مقامی وقت آ گیا.
اسی طرح سے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم اپنا چاند دیکھتے ہیں اور چاند کی رویت کے اوپر، چاند کے دیکھنے کے اوپر پھر اناؤنس ہوتا ہے کہ جی کل سے پہلا روزہ ہوگا، اور اس رات کو تراویح ہو جاتی ہے. تو چاہے سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا ہو، ہم اپنے حساب سے، ہر ملک اپنے حساب سے کرتا ہے، یہ بھی، اس میں بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اور سب یہ بات مانتے ہیں.